وہ ایک فقیر تھا، تو اس نے بازار میں گزرتے ہوئے لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، تو اس کے دل میں ترس اور محبت کے جذبات پیدا ہوئے۔ تو اس نے لوگوں کو کہا کہ تمہارے اس رویے سے بڑا ازردہ ہوا ہوں، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، آؤ میں تمہاری رب سے صلح کروا دوں۔ تو میں نے اس سے بات کی ہے، تو وہ کہتا ہے ان بندوں کو میری دہلیز پہ لے آ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں گا، ماضی سارا دھل جائے گا صرف اشک ندامت سے۔ اللہ اکبر۔ تو لوگ اس کا الٹا مذاق اڑانے لگے، تو وہ کھڑا ان کے رویے سے تنگ دل ہو کے رونے لگا۔ اچانک کوئی شخص گزرا تو دیکھا کہ یہ فقیر رو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ بابا کیوں رو رہا ہے؟ کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے؟ اس نے کہا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، بلکہ ان کے رویے نے مجھے رلا دیا ہے۔ کیا ہوا؟ کہا ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میرا خیال ہوا ان کی رب کی صلح کروا دوں، تو وہ تو مانتا ہے، یہی نہیں مانے، تو مجھے ان کی بے حسی پہ رونا آ گیا کہ یہ سمجھتے نہیں ہے 4 دن کی زندگی ہے۔ اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا، دیکھا کہ وہ فقیر، وہ درویش وہاں قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا، تو وہ پھر رو گیا۔ کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرا مسئلہ کل والا ہی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کل بازار والوں کے قریب سے گزرا تو میرا خیال ہوا کہ ان کی رب کی صلح کروا دوں، تو وہ تو مانتا تھا، وہی نہیں مانے، اور ان سے مایوس ہو گیا تو آج ادھر نکل آیا، تو آج میرا خیال ہوا ان قبرستان والوں کی رب کی صلح کروا دوں۔ تو اس نے کہا آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا، آج اس کی رحمتیں برسنے کے لیے آمادہ ہیں، وقت آج میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی، کل یہ سب کچھ نہیں ہوگا، ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، آنکھیں جب بند ہوں گی تب آنکھیں کھلیں گی، لیکن پھر کیا فائدہ؟ آج تو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ مجھے بتاؤ کوئی یوں بھی محبت سے پکارتا ہے باغیوں کو، سرکشوں کو؟ کبھی آپ نے مجرم کا پولیس کو تعاقب کرتے دیکھا ہوگا، سرکش شاگرد کے پیچھے استاد کو دوڑتے دیکھا ہوگا، نالائق بیٹوں کی مرمت باپ کو کرتے دیکھا ہوگا، لیکن پیار کا یہ روپ بھی کبھی دیکھا کہ جو اس کے حکموں کو توڑ کے جا رہا ہے، سرکش ہے، متمرد ہے، اس کے حکام سے منہ پھیر کے بغاوت کر کے جا رہا ہے، اس کو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان، او بھاگنے والے انسان، ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا کے شہد نچوڑ دیے جائیں، اتنی مٹھاس نہ ہو جتنی لفظوں کے اندر مٹھاس رکھ دی گئی ہے۔ باغی اور سرکش کو آوازیں دی جا رہی ہیں، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی نالائق بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے، وہ تو شاید کسی ہوٹل میں برتن مانج کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہوتا ہے، لیکن ماں کی حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا، باپ پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو فون کرتا ہے، اس کے دوستوں کو پوچھتا ہے، وہ نکمہ تمہیں تو نہیں بتا کے گیا۔ اخبارات میں، ٹیلی ویژن پہ اشتہار چھپتے ہیں کہ اس طرح کا اس کا حلیہ ہے، وضع قطع ایسی ہے، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ ہے، بولنے کہنے کا انداز یہ ہے، اتنی عمر ہے، قد کاٹ ایسا ہے، اتنے دنوں سے میرا بیٹا گھر سے گم ہے، اگر کسی کو ملے تو اس نمبر پہ اطلاع کرے، اتنا انعام دیں گے۔ نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر وہ خود پڑھے تو واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور جب بھی کبھی میں اس قبیل کا اشتہار دیکھتا ہوں تو میری نظر اٹھ کے اس آیت پہ آتی ہے، مالک بھی کہہ رہا ہے، او بھاگنے والے انسان، ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا۔ اللہ اکبر۔ تیرے سارے گناہ معاف کرو، آنا تو نے ہے ہی، پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، پھر جو لوگ تجھے کندھوں پہ اٹھا کے لائیں گے، اچھا نہیں ہے اپنے قدموں سے خود ہی چل کے آ جا، کھلے منہ آ جا، اس کی رحمتیں تیرا استقبال کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ ما غرک بربک الکریم۔ آگے دیکھیے، الذی خلقک کا، وہ دیکھ تیرا خالق لگتا ہے، رشتہ کتنا گوڑا ہے۔ ماں کا اور بیٹے کا جو رشتہ ہے، مجھے بتاؤ دنیا کے کسی ترازو پہ ماں کے پیار کو تولا جا سکتا ہے؟ سویر سے شام تک میں سڑکوں پہ رہتا ہوں، بلکہ میں ایک دن سیالکوٹ سے آ رہا تھا تو راستے میں کسی ملنگ نے جھونپڑی لگائی تھی تو اس کے اوپر لکھا تھا سڑکوں والی سرکار۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں۔
کہ سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ رہتے ہیں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو آپ سڑکوں کے کنارے دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ہیوی ترازو کنڈے نصب کر دیے گئے ہیں، پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے۔ تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، آج تک ایسا کنٹینر دریافت، ایسا ترازو دریافت ہی نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ اس کے سینے میں اولاد کے لیے تڑپتی ہوئی ممتا، محبت کا آباد جہاں، نعم البدل تو دور کی بات ہے، اس کا بدل بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے لہجے میں درد، درک، محبت، چاشنی، مٹھاس، کھنڈ اور شہد رکھ دیا کہ ماں کے پیار کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ ایک شاعر ہوا ہے تابش، اس نے ماں کے پیار کو کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، کہا ایک بار میں نے کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میری ماں اب بھی نہیں سوتی، میرے لال کو کہیں ڈر نہ لگ رہا۔ تو یہ ماں کا اولاد کے ساتھ پیار ہے، اولاد کے دکھ جھیل لیتی ہے، اولاد کو سکھ پہنچانے کے لیے خود دکھ برداشت کرتی ہے۔ کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے، ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہیں؟ تو اس کا ایک ہی جواب آپ دیں گے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ بس یہی، اگر آپ اچھی طرح سے اس پہ غور کریں جو کہنے جا رہا ہوں تو میں سمجھوں گا کہ میرے آنے کی قیمت طے ہو گئی اور آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ ماں اولاد سے اتنی محبت اس لیے کرتی ہے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہو۔ ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا، تو جنم دینے والی کے پیار کو کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا۔ تو خالق ہے جس نے دست قدرت سے بنایا ہے تو اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں آواز دیتی ہے پتر آ جا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں سے نہیں ملے گی۔ اور مالک کی دہلیز چھوڑ کے جب بندہ بھاگتا ہے تو مالک کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، میں تیرا رب بھی ہوں اور کریم بھی ہوں۔ الذی خلقک، میں تیرا خالق بھی لگتا ہوں، دیکھ میرا تیرا رشتہ کتنا گوڑا ہے۔ الذی